عارف القلم سفدر حسین راجہ خطاطی کی دنیا میں پاکستان کا روشن اور معتبر حوالہ ہے۔ یہ پاکستان کے سینئر ترین بزرگ خطاط جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کی شاگرد ہیں۔ سفدر حسین راجہ کا تعلق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ملحقہ ضلع راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان سے ہے۔ گوجر خان جسے کیپٹن سرور شہید نشان حیدر اور سروار محمد حسین شہید نشان حیدر نے عزت بخشی، اور خطاطی کے حوالے سے گوجر خان کی پہچان سفدر راجہ کی مرہون منت ہے۔ سفدر حسین راجہ کی ولادت عین اس دن ہوئی جس دن نشان حیدر سوار محمد حسین شہید ہوئے۔ 10 دسمبر 1971 جو ان کی پہلی خوش بخت نسبت تھی۔ بچپن اور زبان طالب علمی یتیمی میں گزرا، یہ ان کی دوسری بڑی نسبت تھی۔ کالج کے زمانہ طالب علمی میں کالج لائبریری نے انہیں حضرت واصف علی واصف کی محبت سے روشناس کروایا، یہ ان کی تیسری روحانی نسبت تھی۔ 1993 میں سرور شہید نشان حیدر گورنمنٹ کالج گوجر خان سے گریجویشن میں کالج ٹاپ کرنے پر سرورین گولڈ میڈل سے نوازا جانا ان کی چوتھی نسبت تھی۔ ان کا خط بچپن سے ہی بہت خوش تھا، جس نے انہیں 1991 میں باقاعدہ خطاطی کی طرف راغب کیا، اور انہوں نے میاں زاہد علی خطاط گوجر خان کے ہاں خطاطی کی ابتدائی تعلیم کے لیے ذان و تلم مستحق کیا۔ میاں زاہد علی قبلہ صوفی خورشید عالم خورشید رقم رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ سفدر راجہ نے 1.5 سال کے عرصے میں بنیادی اسباق مکمل کیے اور فکر روزگار میں لگ گئے۔ 4 سال پرائیویٹ اسکول میں درس و تدریس سے منسلک رہنے کے بعد 1997 میں انہیں پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت مل گئی، اور یوں خطاطی 18 سال کے لیے غم دورہ میں کہیں کھو گئی۔ کسی بزرگ خطاط ہستی کی بیعت کی طلب انہیں 2010 میں پاکستان کے سینئر ترین صوفی بزرگ خطاط قبلہ محمد خالد جاوید یوسفی کے در پر لے گئی۔ گویا اندھے کو روشنی مل گئی اور پیاسے کو چشمہ مل گیا۔ خالد جاوید یوسفی جو علم و فن کے بحر ذخار سلطان الخطاطین حضرت حافظ محمد یوسف صدیدی رحمہ اللہ سے سراب ہو کر جانشینی کے منصب پر فائز تھے، مسلسل 10 سال تک اعلیٰ تربیت اخلاق اور آداب کے ساتھ سفدر راجہ نے ان سے خط نستعلیق، خط نسخ، خط سلس اور خط رقع اور خط دیوانی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد استاد گرامی خالد جاوید یوسفی صاحب نے انہیں عارف القلم کے خطاب سے نوازا۔ عارف القلم کے خطاب نے ان کی عملی زندگی پر انتہائی گہرے نقوش ثبت کیے۔ عربی خطاطی میں ان کا شجر نسب 7ویں پشت میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے جا ملتا ہے، اور نسخ و تعلیق میں ان کا شجر نسب 10ویں پشت میں استاذ میر حماد الحسنی سے جا ملتا ہے۔ خطاطی کے میدان میں گزشتہ 10 سال کے دوران انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں قومی خطاطی نمائشوں میں گوجر خان کی طرف سے بھرپور نمائندگی کی۔ 2014 میں پی ٹی وی میں لائیو مقابلے میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 2017 میں ترکی کے اشتراک سے پاکستان میں پہلی منعقد شدہ انٹرنیشنل خطاطی نمائش میں انہوں نے وطن عزیز کی طرف سے میزبان کے طور پہ نمائندگی کی۔ 2020 میں یمن میں خطاطی کے ایک بین الاقوامی مقابلے میں جو کہ آن لائن تھا، اس میں انہوں نے گولڈ میڈل کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان میں متعدد قومی خطاطی مقابلوں میں بطور جج اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے چکے ہیں۔ انہیں چاول کے دانے پر ایک پوری سورہ فاتحہ اور خشخاش کے ایک دانے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نستعلیق جلی اور خفی کمال لکھتے ہیں، قرآنی خطاطی کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں کی تلاوت کہتے ہیں۔ خطاطی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سفدر حسین راجہ کو بے شمار دوسری صلاحیتوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔
انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن کا امتحان پاس کیا ہوا ہے اور قومی کھیل ہاکی کے بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں۔ 2007 میں انہیں پاکستان نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صفدر راجہ بیک وقت 3 ٹیموں کے کپتان رہ چکے ہیں، جن میں گوجر خان ہاکی کلب، ڈسٹرکٹ میرپور ہاکی کلب اور پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ہاکی ٹیم شامل ہیں۔ آل پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ہاکی ٹیم ٹورنامنٹ میں مسلسل 8 سال تک مین آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ مسلسل 5 سال تک ڈسٹرکٹ میرپور کی طرف سے آزاد جموں کشمیر ہاکی چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور بیسٹ پلیئر قرار پائے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کا شاعرانہ ذوق ہے۔ اپنی مادری زبان اور قومی زبان میں شاعری لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں حمد و نعت، نظم، غزل اور قطعات شامل ہیں۔ اگر ہم ان کے اساتذہ کی بات کریں تو خطاطی میں پاکستان کے سینئر ترین صوفی بزرگ خطاط قبلہ محمد خالد جاوید یوسفی، جانشین سلطان خطاطین حضرت حافظ محمد یوسف سے صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں زاہد علی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کے تلامذہ میں یعنی شاگردوں میں پشاور سے شکیل خان اور عابد اللہ ہیں، آزاد کشمیر سے راجہ فہیم ذوق ہیں، سعودی عرب سے منور حسن، گوجر خان سے حافظ نصیر احمد، مردان سے واجد غفر، فیصل آباد سے محمد شعیب شیبی، امریکہ سے طاہر فاروق، راول پنڈی سے سفر مجید اور ڈیرہ اسماعیل خان سے شفیع اللہ کاتب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ فروغ فن خطاطی گوجر خان کے پلیٹ فارم سے خطاطی کے فروغ میں ہم وقت برسر پیکار ہے اور جدید دور کے ذریعہ ابلاغ یعنی یوٹیوب پر انہوں نے بہار نستعلیق کے نام سے ایک چینل بھی بنا رکھا ہے، جس کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک ان کے بے شمار شاگرد ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نئی شمعیں بھی روشن کر رہے ہیں۔ ان کی طبیعت کا منکسر المزاج میلان انہیں اپنے وطن کے خطاط حضرات سے الگ کرتا ہے۔ یہ ان کا خاصہ ہے جو چھوٹے بڑے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور یوں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اس نے اپنے بندے کو بھی دنیا میں محبت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کی محنت سے محبت کرنے والے دوست احباب انہیں یوں خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مرحبا اے خوشنوی سے عصر دوران، مرحبا معترف سارا زمانہ ہے تیری تحریر کا، تجھ کو قدرت نے دیا وہ خامائے موجز رقم، جس کے ہر نقطے پر ہوتا ہے گماں تنویر کا، وہ چراغ خوشنویسان عجم صفدر حسین، عارفین فن کا عارف القلم صفدر حسین۔ ان ملت یاری ہے صبا یومن الی بیت الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، من وجهه شمس الضحى، من خطبه بدر الضبا، من ذاته نور الهدى، من خلفه بحر الهمم، ان ملت یاری ہے صبا یومن
إلى بيت الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المكرم قرآنه برهاننا نسخا لأديان مدد إذ جانا أحكامه كل سهول صار الندم یاری ہے صبا یومن إلى بیت الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المكرم یا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين